الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا صدق الله العظيم. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سلسلہ چل رہا ہے بڑے گناہوں کا. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ وہ کام کہ جو جہنم میں لے جانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے غضب سے، اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے ان کاموں سے باز آ جائیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں. تلاوت کردہ آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. یہ سورہ مریم کی 59ویں اور 60ویں آیت. اب تعالیٰ فرماتا ہے تو ان کے بعد کچھ ناخلف آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے چلے. پس ان قریب وہ جہنم کی گہری وادی میں جائیں گے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر وہ جو توبہ کر لے، ایمان لائے اور اچھے عمل کرے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ضائع کرنے کا معنی یہ ہے کہ جنہوں نے نماز کو بالکل چھوڑ دیا. یہ معنی نہیں ہے. نماز ضائع کرنے کا مطلب سمجھیے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کو ضائع کرنے والوں کی سزا بیان فرمائی. تو ضائع کرنا کسے کہتے ہیں؟ جو نماز کو لیٹ کرتے 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 اتنا لیٹ کر دیتے ہیں کہ وقت ہی نکل گیا. فجر میں اٹھنے میں سستی کی سورج نکل گیا، چلو اب ظہر پڑھنے جائیں گے، قضا پڑھ لیں گے. ظہر کے ٹائم گراکی میں، کاروبار میں یا کہیں گپ شپ میں جس کی جو مصروفیات ہے، پڑھ لیں گے بہت ٹائم ہے اور وقت ہی نکال دیا، چلو بسر میں جائیں گے جب پڑھ لیں گے. تو کسی بھی نماز کو قضا کر دینا، اس کا وقت گزار دینا، اس کو کہتے ہیں ضائع کرنا. بالکل نہیں پڑھنا وہ تو بہت بڑی خرابی کی بات ہے، لیکن قضا کر دینا ضائع کرنا کہلاتا ہے. ان ضائع کرنے والوں کے بارے میں رب تعالی فرما رہا ہے کہ انہیں وادی غی کے اندر ڈالا جائے گا، بہت گہری وادی میں. امام التابعین حضرت سیدنا ابن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر نہیں پڑھی، عصر کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز اتنی لیٹ کر دی کہ مغرب کا وقت ہی آ گیا، مغرب کی نماز اتنی لیٹ کر دی کہ عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. اس کو نماز ضائع کرنا کہتے ہیں. اور دوسری جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں. یہ ویل کیا ہے؟ ویل کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ خرابی ہے ان کے لیے، ہلاکت ہے ان کے لیے، بربادی ہے ان کے لیے. اور حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا جو نماز میں سستی کرتے ہیں
تو آپ نے فرمایا وقت میں تاخیر کرنا یعنی نماز کو وقت سے مؤخر کر دینا، یعنی وقت گزار کر کے پڑھنا۔ ان لوگوں کو نمازی قرار دیا، لیکن جب وہ سستی کرتے اور نماز کو وقت سے مؤخر کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ویل کے عذاب سے ڈرایا، اور یہ بہت سخت عذاب ہے۔ جہنم کی ایک ایسی وادی ہے کہ اس میں دنیا کا پہاڑ اگر ڈال دیا جائے تو پگھل کر کے پانی ہو جائے۔ جس طرح لوہا پگھلانے کی بھٹی میں لوہا ڈالنے کے بعد پانی ہو جاتا ہے، یہ تو دنیا کی بھٹیاں ہیں، لیکن دوزخ میں نمازوں کو برباد کرنے والوں کے لیے الگ سے بھٹیاں تیار کی گئی، الگ سے وادیاں، الگ سے ان کے لیے سزا دینے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرما دیے۔ انہی میں ایک ویل ایک ایسی وادی ہے کہ جس کی گرمی کا یہ عالم ہے کہ پہاڑ اس میں ڈالو تو پگھل کر کے پانی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بچائے۔ کتنا ہلکے میں لے رکھا ہم نے نماز کو۔ ایک بڑی تعداد ہے ہماری جو نماز کی پرواہ نہیں کرتی۔ ان لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، اسی نے جنت بنائی ہے نیکوکاروں کے لیے، اور اسی نے دوزخ بنائی ہے بدکاروں کو سزا دینے کے لیے۔ اب بتائیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ارشادات اور فرمودات سے صرف نظر کر کے خالی شاعروں کی شاعری، قوالوں کی قوالی، جاہل پیروں کی بشارتیں، مولویوں کی لچھے دار تقریریں کہ بس جنت ہی ہمارا ٹھکانہ ہے، جیسا کہ آج کل یہی ماحول ہے۔ دینی جلسوں میں بھی اب تو یہی ہو گیا، جنت میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ تو تم رسول پاک کے ویسے غلام تو بن جاؤ کہ سرکار کی رحمت کو تمہارے اوپر پیار آ جائے۔ اللہ تعالیٰ تو رحمان اور رحیم ہے، وہ تو چاہتا ہی یہی ہے، اس کی مشیت یہی ہے کہ میرے بندے جہنم سے بچیں۔ لیکن جہنم سے کب بچیں گے؟ جب جہنم میں جانے والے کاموں کو چھوڑیں گے۔ جہنم میں جانے والے کے کام بھی کرتے رہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھیں کہ وہ یقیناً ہمیں دوزخ میں نہیں بھیجے گا، تو اس کی مثال اس نکمے اور نالائق مزدور جیسی ہے کہ جو دن بھر کام نہ کرے اور پھر یہ سوچے کہ میرا مالک، میرا سیٹ تو بڑا وفادار ہے، شام کو پورا پورا پیمنٹ دے گا مجھے۔ تو اس خواب غفلت کے پردوں کو چاک کرو، اس غفلت کی نیند سے جاگو، اور نماز کو بوجھ مت سمجھو۔ یہ بوجھ نہیں ہے، بلکہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کو بخشوانے کا ایک طریقہ ہے جو اللہ نے ہمیں تعلیم فرما دیا۔ ایک اور آیت کریمہ سورہ منافقون کی سماعت فرمائیے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے بس وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے 5 نمازیں مراد ہیں، کیونکہ سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ باقی تسبیح، تحلیل، ذکر و اذکار، کلمہ طیبہ کا ورد وغیرہ، یہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ سب مستحب اعمال ہیں۔ سب سے پہلی ڈیوٹی، سب سے افضل ذکر، سب سے اہم عبادت وہ نماز کی پابندی ہے۔ تو مفسرین کرام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں ذکر سے مراد 5 وقت کی نمازیں۔ پس جو شخص اپنے مال یعنی بزنس، خرید و فروخت، کاروبار اور معیشت، ساز و سامان اور بیوی بچوں میں مصروف ہو کر کے نماز نہیں پڑھے گا، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اس سے آخرت کے گھاٹے سے کوئی بچا نہیں سکتا، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة من عمله الصلاة۔
قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کے اعمال میں نماز ہی کے بارے میں سوال ہوگا. فَإِن صَلُحَتْ اگر وہ درست ہوئی فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ تو وہ کامیاب ہو گیا، اس نے فلاح پالی، اس نے نجات پالی. وَإِن نَقَصَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسَرَ اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رسوا ہوا، ذلیل ہوا، اس نے نقصان اٹھایا. عزیزان ملت اسلامیہ، ہم قرآن پڑھتے ہیں اگر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، درست پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش تو کیا کریں. یہ غفلت ہماری مناسب نہیں ہے، یہ بہت بڑے گھاٹے کا سبب ہے. اسی قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، چند آیت پڑھیے مگر اس کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیے. آخرت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنے بار ختم قرآن کیا تھا. یہ بڑی ایک ہوڑ چل پڑی ہے، میں نے اتنے قرآن پڑھے صاحب. سوئم کی فاتحہ ہو تو صاحب کتنے قرآن، میری طرف سے یہ، میری طرف سے وہ، اور میری طرف سے وہ، پھر ایک لمبی سوڑی بیلنس شیٹ سنا کے اس کو سنانے لگیں گے. ارے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے ہدایت کے لیے، اس کو پڑھو، سمجھو اور عمل کرو، خالی رٹا مت لگاؤ. اگر قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ایک آیت بھی پڑھ لی اور اس ہدایت پر عمل کر لیا تو وہی تمہاری نجات کے لیے کافی ہے. آئیے سورہ مدثر کی چند آیات سماعت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. جہنمی ایک دوسرے سے پوچھیں گے، یعنی وہ لوگ جو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے تو کس جرم کی سزا میں آیا، تو نے کون سا پاپ کیا تھا، تجھے کس بات کی سزا ملی. جیسے قیدی بھی آپس میں باتیں کرتے ہوں گے کہ تو کس اپرادھ میں اندر آیا، تو جہنمی بھی آپس میں پوچھیں گے کہ تم کس عمل کی وجہ سے یہاں جہنم میں آئے. تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے یہاں آنا پڑا. کوئی کہے گا ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اللہ نے زکوٰۃ فرض کی تھی نہیں ادا کرتے تھے، پرواہ نہیں کرتے تھے، بڑی بڑی پارٹیاں کرتے تھے مگر غریبوں کی خبر گیری نہیں کرتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اور بیہودہ باتوں میں مشغول ہونے والوں کے ساتھ ہم بھی مشغول رہتے تھے. خوب گپ شپ کی مجلسیں لگاتے تھے، ہوٹلوں میں بیٹھ کر، چوراہوں پر کھڑے ہو کر، تھڑیوں پر بیٹھ کر خوب گپ شپ کی مجلسیں لگانے کے لیے بڑی بڑی پارٹیاں کرتے تھے. بڑے بڑے فارم ہاؤس ہم نے بنا رکھے تھے، پھر وہاں جاتے تھے، خوب گپ شپ لڑاتے تھے. اس کا نتیجہ ہے کہ آج دوزخ میں پڑے ہیں. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اور ہم آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے. ارے کس نے دیکھی؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا، کس نے دیکھا؟ یہ ڈرانے والے ایسے ہی ڈراتے رہیں گے، کھا لو پی لو عیش اڑا لو، دنیا سے ایسے ہی چلے جاؤ گے ورنہ. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اس لیے ہم دوزخ میں آج پڑے ہیں کہ ہم آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ یہاں تک کہ موت آ گئی. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ سنو رب تعالیٰ فرما رہا ہے پھر اس دن کسی سفارش کرنے والے کی کوئی سفارش انہیں فائدہ نہیں دے گی. تبھی تو آ کے پڑے ہیں جہنم میں. جو اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں نا کہ مجھے میرا پیر بخشوا لے گا، مجھے فلاں بخشوا لے گا، فلاں شاعر نے یہ شعر سنایا تھا، بس ہم تو سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے، فلاں قوال نے قوالی میں یہ گایا تھا، ہم تو سیدھے جنت کے حقدار ہیں. کوئی سفارش، کوئی خوشخبری، کوئی بشارت کام نہیں آئے گی. اگر تم نے نماز کو برباد کیا اور یوں ہی گپ شپ کے اندر زندگی گزار دی تو پھر خدا کے عذاب سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے عذاب سے، اس کے قہر سے ڈریں اور نمازوں کی پابندیاں شروع کریں.
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد برأت منہ ذمۃ اللہ، جو جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دے اس سے اللہ تعالی عہد امان اٹھا لیتا ہے، یعنی اب اللہ نے اپنی ذمہ داری ختم کر دی، وہ بچانے والا ہے دوزخ سے، جب اسی کی نافرمانی کرو گے تو پھر وہ اپنی توجہ پھیر لے گا۔ ایک اور حدیث پاک سن لیجئے، بس اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مشکات شریف کی یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، صرف مفہوم ترجمہ عرض کر دیتا ہوں کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور ہوگی، دلیل اور نجات ہوگی۔ وہ قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور بن جائے گی، قبر میں بھی نور بن جائے گی، انشاءاللہ اس کی قبر میں اجالا ہی اجالا ہوگا۔ وہ نماز اس کے مومن ہونے، نیکوکار ہونے کی دلیل بن جائے گی، اور یہی نماز اس کے لیے نجات بن جائے گی۔ اور جو اس کی حفاظت نہ کرے، یعنی پابندی نہ کرے، اس کے لیے نہ نور ہوگی، نہ برہان ہوگی، نہ نجات ہوگی، بلکہ قیامت کے دن وہ شخص فرعون، قارون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ بے نمازی کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون، قارون، حامان، ابی ابن خلف کے ساتھ۔ اب تھوڑا ان کا بھی انٹروڈکشن کروا دوں کہ کون کون ہے یہ۔ فرعون وہ ہے کہ جس نے مصر کی بادشاہت کے غرور میں اب خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، مجھے ہی سجدہ کرو، میری عبادت کرو۔ قارون وہ ہے جس کے پاس اتنا مال تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا تھا کہ زکوٰۃ دے۔ اس نے کہا کتنی؟ فرمایا 1000 میں 1 روپیہ۔ ہمارے یہاں تو 100 پہ 2.5 روپیہ ہے نا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اس سے تو صرف یہ فرمایا تھا 1000 میں 1 روپیہ۔ اب اس نے حساب لگایا کہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ اگر 1000 میں 1 بھی نکالا تو یہ تو بہت مال ہو جائے گا، صاف منع کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ یہ تھا قارون۔ حامان کون ہے؟ یہ فرعون کا وزیر اعظم تھا، اس کا منتری تھا۔ یہ فرعون نے سوچا بھی تھا کہ چلو موسیٰ علیہ السلام کے اتنے سارے معاملات دیکھ لیے، ابھی اللہ کے نبی مان لینا چاہیے، تو اسی نے مس گائیڈ کیا تھا اس کو۔ اور ابی ابن خلف کون تھا؟ یہ کافر تھا مکہ کا، جس نے ایک گھوڑا پالا تھا اور اس کو خوب کھلا پلا کے تندرست کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اسی گھوڑے پر سوار ہو کر محمد عربی کا قتل کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ انشاءاللہ میں اسے قتل کروں گا۔ جب وہ آیا جنگ کے میدان میں اور آگے بڑھا اپنے ناپاک ارادے کو لے کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس میں ایک صحابی کی برچھی لی اور یوں اس کے اوپر مار دی۔ اس برچھی سے گلے میں ایک ذرا سا کھروچ آیا اس کے، مگر اس کھروچ کا درد اتنا تھا کہ وہ درد کے مارے بلبلاتا ہوا پورے میدان میں بھاگا پھر رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ تو عجیب آدمی، اتنا بہادر آدمی، اتنی سی کھروچ میں اتنا تڑپ رہا ہے۔ تو ابی ابن خلف نے کہا کہ اتنا درد ہے کہ اس درد کو پورے لشکر کے اندر بھی اگر تقسیم کر دیا جائے تو سارا لشکر ہی ہلاک ہو جائے گا۔ علماء کرام اس حدیث کا جو خلاصہ فرما رہے ہیں بالکل شارٹ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ان 4 لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ ان کے ساتھ ہوگا۔ مطلب کیا ہوا؟ جو اپنے مال کی وجہ سے نماز سے غافل ہوا وہ قارون کے ساتھ ہوگا، جو اپنی حکومت افسری کی وجہ سے نماز سے غافل ہوا وہ فرعون کے ساتھ ہوگا، جو اپنی وزارت، اپنے منترالے، اپنی نیتاگیری، اپنے بڑے عہدوں کی وجہ سے نماز سے غافل ہوا وہ حامان کے ساتھ ہوگا، جو کہ فرعون کا منتری تھا، اور جو مال و دولت میں مشغول رہنے کی وجہ سے نماز سے غافل ہوا وہ ابی ابن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا کہ یہ مکہ کا بہت بڑا تاجر مالدار آدمی تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ باتیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، نہ یہ قصے ہیں، نہ کہانیاں ہیں، نہ شاعری ہے، نہ لفاظیاں ہیں، نہ بناوٹی باتیں ہیں، یہ اس خدا کا فرمان ہے کہ جس سے بڑھ کر کسی کی سچی بات نہیں ہو سکتی،
یہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جن کو ماننا اور جن کی ماننا دونوں ہمارے اوپر فرض ہے۔ اب جب خدا کی خدائی روٹ جائے اور مصطفیٰ کی مصطفائی روٹ جائے تو پھر کون ہے جو تمہیں بچانے والا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ آج ہی ہم سچی توبہ کریں اور فرض نمازوں کی پابندی شروع کر دیں، اور جو نمازیں ہماری چھوٹ گئی ہے عالم دین سے اس کا مسئلہ پوچھ کر کے ان چھوٹی ہوئی نمازوں کو بھی ادا کرنے میں لگ جائیں۔ اللہم صلی علی